رمضان کی طاق رات میں 2 نفل ہر حاجت کے لیے ایک تصویر بڑی سی بڑی پریشانی ختم، جو بھی مانگو گی اس رات مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جس میں 2 رکعت نفل نیت سے پڑھ لیجئے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر اس حاجت کو پورا فرمائے گا جس حاجت کی نیت سے آپ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ اور ایک تصویر کا ایک ایسا عمل جسے آپ ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے، ہر طرح کے مسائل کے خاتمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک تصویر آپ کے گھر کو، حالات کو بدل دے گی۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات موجود ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو 1000 سال سے افضل رات کہا گیا ہے۔ اس رات کی فضیلت و برکت عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں جو بندہ رب کے سامنے بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اس رات میں میرا رب اتنا نوازتا ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ بھی رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ناممکن حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ ہو سکتا ہے 21ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے، 23ویں رات کو ہو جائے، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے۔ خدا را کوشش کیجئے، ان طاق راتوں میں رب کا زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کیجئے، رب کو راضی کیجئے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے اور ایک تسبیح ہر مشکل پریشانی سے حل کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لیلۃ القدر کی رات منظور ہو جائے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو یہ تسبیح پڑھتا ہے اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات پا لیتا ہے، میں یقین کامل سے کہتی ہوں رات 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھ کر سوئیں، صبح اٹھتے ہی رزق اور دولت خزانوں کا مالک آپ بن جائیں گے۔ رب کعبہ کی فوج فرشتے رزق اور دولت کے دروازے پر چھوڑ جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں، وہ مقصد غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا اور آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ 20 رمضان کی رات 21ویں رات کہلائے گی، اسی طرح 22ویں رمضان کی رات 23ویں رات کہلائے گی، اسی طرح 24ویں رمضان کے دن جو رات ہے وہ 25ویں رات کہلائے گی، اسی طرح 26ویں روزے کی رات 27ویں کہلائے گی، اسی طرح 28ویں روزے کی رات 29ویں کہلائے گی۔ ان طاق راتوں کی قدر کیجیے، چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھنے سے اگر پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، من پسند شادی ہو جائے، من پسند نوکری مل جائے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں۔ ماہ رمضان کے آخری راتوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، وہ جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میری امت اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امت کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی رات عطا فرمائی، جو دیگر امتیوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حد ہے پاک کی وضاحت میں لکھتے ہیں، رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے ہو جاتے ہیں اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر شب قدر کی رات آپ عبادت میں گزاریے۔ کون سا شب قدر کی رات ہے مجھے نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ، لیکن ہم ہر رات عبادت کریں گے تو کسی ایک رات ہمیں شب قدر مل جائے گا۔ اور جس شخص کی یہ رات عبادت میں گزری، اس نے 80 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا، ہماری ہر دعاؤں کو قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ناممکن حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ
سے اس رات ہم دل کھول کے مانگیں، اللہ کے سامنے ہم اپنی دل کی ہر بات رکھیں، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ بس ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم دنیا میں لوگوں سے مانگتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو چھوڑ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی کا ستارہ کیسے چمکتا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو شخص 2 رکعت نماز لیلۃ القدر کی رات پڑھ لیتا ہے تو مغرب سے فجر تک سلام اور سلامتی ہی ہے اور خیر ہی خیر ہے، اور اسے پورے سال اپنے لیے خیر اور سکون کی مانگ لیا، اور اپنے لیے جو ایک تسبیح صلاۃ الحاجت کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کیا، تو سمجھیں کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کا رضا حاصل کر لیا۔ تو آپ لیلۃ القدر کی رات 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کے آگے فقیر اور بھکاری بن کر بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ہر ناممکن حاجات کو لے کر بیٹھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجات کو انشاءاللہ پورا کرے گا۔ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ دے گا کہ نہیں دے گا۔ امی ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، یہ ہمارے اندر کا نفس اور شیطان ہمیں وسوسوں میں ڈالتا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے دے گا کہ نہیں، ہمیشہ یقین رہنا چاہیے کہ اللہ دے گا، اور اللہ سے یقین سے مانگنا چاہیے۔ اور میری بھائیوں اور میری بہنوں، میں یہ یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں، رمضان کے مہینے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اللہ سے یقین سے مانگیں۔ اللہ کی قسم اللہ دے کر رہتا ہے، اللہ دے کر رہتا ہے۔ اللہ سے کبھی اس طرح سے ڈھلمل یقین کی اس میں نہ سوچا کریں گی پتہ نہیں اللہ دے گا کہ نہیں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں۔ اس وقت ہم اس شیطانی وسوسوں میں آ کے، بہکاوے میں آ کے صحیح سے دعا نہیں مانگتے، اسی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب ہم یقین کامل سے، توکل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ سے حق سے مانگیں، یقین سے مانگیں، مان سے مانگیں، یا اللہ تو دینے والی ذات ہے، تو ہی دے گا، اور بالکل بے شک اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور آپ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھیں، اور آگے پیچھے اس تسبیح کے درود شریف لگا لیں، اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے اپنی ہر ناممکن حاجات کو رکھیے، اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اگر ہماری دعائیں اور وظائف قبول نہیں ہوتے تو اس کے پیچھے ہماری بہت سی کوتاہیاں ہیں، بہت سے ریزن ہیں، جیسے ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہمارے گناہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں کے بیچ میں، قبول ہونے کے بیچ میں اڑچن آ جاتے ہیں، بادھا بن جاتے ہیں۔ جیسے ہم بہت سے گناہ جانے انجانے میں کرتے ہیں، بہت سے جان بوجھ کے کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کرتے، ہم استغفار کا ورد نہیں کرتے، ہمارے بھائیوں ہماری بہنوں ہم بتا نہیں سکتے کہ استغفار میں کتنی طاقت ہے۔ استغفار ہمارے دین کو بھی سنوار دیتا ہے، ہماری دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں بھی بڑھوتری کرتا ہے۔ استغفار سے دنیا کے ہر مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کوشش کیا کیجئے کہ دن میں ایک تسبیح استغفار کی سچے دل سے آپ کیا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، اور سب سے چھوٹا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ چلتے پھرتے، ایک تسبیح کے لیے آپ کو ٹائم نہیں ہے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے من میں پڑھیں، کام کرتے رہیں من میں پڑھتے رہیں، آپ اس کا بینیفٹ خود دیکھیں گے، آپ پڑھ کے دیکھیں اس میں کتنا بینیفٹ ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی آج رات بھی آپ استغفار کی ایک تسبیح کر لیجئے گا۔ ہمیں آپ کو نہیں پتہ کون سا وقت قبولیت کا ہے، کون سا استغفار ہمارا قبول ہو جائے اور رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم سے رب راضی ہو جاتا ہے ہمارا دین بھی بن جائے گا، ہمارا دنیا بھی بن جائے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اگر اچھی لگے پلیز ایک لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔